مجھے یہاں سے نیو یارک جانا تھا، تو میری بھانجی ہیں، وہ کہنے لگی کہ ماموں جی میں بھی آپ کے ساتھ سفر کروں گی، میرا بھی امیگریشن کا کام ہو گیا ہے تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ ان کے چند بچے تھے، ایک بچہ ان کا پرائمری اسکول میں تیسری کلاس میں پڑھا تھا، پرائمری اسکول میں تیسری کلاس میں پڑھا تھا، اور جھنگ جیسے چھوٹے سے شہر میں پرائیویٹ اسکول۔ اب آپ بتائیں کہ ایک پرائیویٹ اسکول جہاں بیٹھنے کے لیے دریاں بھی نہیں ہوتی، وسائل بھی نہیں ہوتے، وہاں پہ وہ بچہ پڑھا، اور اردو میڈیم اسکول تھا۔ اس بچے کا میں نے تیسری کلاس کا سرٹیفکیٹ بنوا لیا کہ یہ بچہ جائے گا تو اس نے پھر وہاں پڑھنا ہوگا، تو سرٹیفکیٹ تو ہونا چاہیے۔ اب اس بچے کو لے کے جب میں وہاں گیا تو ایک ہفتہ تو جیٹ لیگ کی وجہ سے بچے راتوں کو جاگتے تھے، دن میں سوتے تھے۔ جب ذرا نارمل ہو گئے تو میں اس بچے کو لے کے اسکول گیا، اور میں نے انہیں کہا جی کہ یہ پاکستان کے پرائمری اسکول میں 3 کلاسیں پڑھ کے آیا ہے، اب اس کو داخلہ دلوانا ہے۔ تو پرنسپل نے کہا جی کہ ہم اس کو دوسری کلاس میں داخل کر دیتے ہیں، یہ انگلش بھی سیکھ جائے گا اور یہاں کی تعلیم کے سٹینڈرڈ پہ بھی آ جائے گا۔ دوسری کلاس میں داخلے کا مطلب وہ بچہ 2 سال پیچھے چلا جاتا تھا، کہ یہاں تو تیسری پاس کر لی تھی، وہاں اس نے دوسری پڑھنی تھی تو 2 سال پیچھے چلا گیا۔ تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اپنے کلاس فیلوز سے تعلیم میں یہ 2 سال پیچھے چلا جائے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اگر تیسری کلاس ریپیٹ کر لے تو انگلش بھی سیکھ جائے گا اور 1 سال کا اتنا فرق کا پتہ نہیں چلتا۔ پرنسپل نے کہا نہیں جی ہم تو اس کو داخلہ نہیں دے سکتے تیسری میں، ہم دوسری میں ہی داخلہ دیں گے۔ میں دوسرے اسکول میں گیا، وہاں کی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ بندہ جہاں بھی رہتا ہو نا، اس کے 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہر طرف سکول ہی سکول ہوتے ہیں، یعنی کوئی 8-10 سکول گھر کے چاروں طرف ہوتے ہیں۔ میں دوسرے اسکول میں گیا، وہاں کے پرنسپل نے کہا جی کہ ہم تو دوسری میں داخلہ لیں گے۔ تیسرے کے پاس گیا، چوتھی کے پاس، 6-7 سکولوں میں گیا جو قریب قریب پڑھتے تھے۔ سب نے ایک ہی بات کی کہ اگر آپ نے داخلہ دلوانا ہے تو ہم اس کو دوسری میں داخلہ دے سکتے ہیں، نہ اس کو زبان آتی ہے اور نہ اس کی پڑھائی کا معیار اچھا ہے، تو دوسری میں داخلہ دلوانا ہے تو داخل کروا دو، تیسری میں داخل کروانا ہے تو ہم نہیں کرتے۔ اب میں بہت حیران بھی تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کی مدد آئی۔ آخری اسکول میں جب گئے تو وہاں کی جو پرنسپل تھی وہ ایک امریکن عورت تھی۔ اس نے کھڑکی سے دور سے مجھے آتے ہوئے دیکھا تو میری اسی طرح پگڑی تھی، جبہ تھا، بالکل یہی وضاقتہ تھی، اور میں ایک بچے کی انگلی پکڑ کے لے جا رہا تھا۔ تو جب اس کے کمرے میں گیا تو وہ بڑے ادب سے کھڑی تھی، اس نے مجھے ہیلو ہائی کیا اور بٹھایا اور بڑے ریسپیکٹ سے پیش آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنی ریسپیکٹ سے کیوں پیش آ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ جب میری پہلی نظر آپ پہ پڑی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ آج جیزس کرائسٹ مجھے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیونکہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو وہ سمجھی کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی غلام مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ واقعی ان پیغمبروں کی سنتوں کے امین تو ہم ہیں، یہ کہاں سے آ گئے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں؟ ان کی زندگی تو ان کو پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوتی۔ اس نے جب چہرے پہ داڑھی دیکھی، امامہ دیکھا، جبہ دیکھا، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے جیزس کرائسٹ مجھے ملنے کے لیے آ گئے ہیں، اس لیے میں بڑے ریسپیکٹ سے پیش آئی ہوں۔ پھر کہنے لگی جی کہ آپ کس کام کے لیے آئے ہیں؟ میں نے کہا بچے کو داخل کروانا ہے۔ اس نے کہا جی میں اسے دوسری میں داخل کر لیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، 2 سال کا گیپ پڑ جائے گا اور یہ تو ٹھیک نہیں ہے، آپ اس بچے کو تیسری میں داخل کر لیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، تیسری میں تو میں داخل نہیں کر سکتی۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی میں آپ کو گائیڈ کرتی ہوں کہ ہمارے جتنے سکول ہوتے ہیں
ان سب کا ایک بورڈ بنا ہوا ہے, سینٹرل بورڈ بنا ہوا ہے, بورڈ بنا ہوا ہے, سینٹرل بورڈ بنا ہوا ہے, اس کو اسیسمنٹ بورڈ کہتے ہیں. آپ وہاں چلے جائیں اور بچے کی وہاں اسیسمنٹ کروا دیں. اگر اسیسمنٹ بورڈ والے فیصلہ کریں کہ اس کو دوسری کے بجائے تیسری میں داخلہ دلوا سکتے ہیں تو کوئی پرنسپل آپ کو انکار نہیں کر سکتا. میں نے کہا بہت اچھا, لو جی بچے کو لے کے میں اسیسمنٹ بورڈ چلا گیا. اب وہاں پر سارے انگریز تھے, امریکن, اور بچے کو اے بی سی بھی نہیں آتی تھی. میں نے انہیں بتایا کہ بھئی اس طرح میں اس بچے کو داخلہ کر دلوانا چاہتا ہوں اور اس کی اسیسمنٹ کروانے کے لیے آیا ہوں. وہ کہنے لگے بہت اچھا, آپ بچے کو 1 گھنٹے کے لیے ہمارے حوالے کر دیں, ہم اسیسمنٹ کر کے آپ کو دے دیں گے. میں نے بچہ ان کے ساتھ بھیج دیا اور 1 گھنٹہ جو میں وہاں بیٹھا تو میرا دل بہت مضطرب رہا. اس لیے میں سوچتا تھا بچہ رو رہا ہوگا, چیخے مار رہا ہوگا, وہ انگریزی بول رہے ہوں گے اور یہ پنجابی بول رہا ہوگا, اور زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم. تو بچہ پتہ نہیں وہاں کیا کر رہا ہوگا. بڑی مشکل سے جب 1 گھنٹہ ختم ہوا تو دروازہ کھلا اور بچہ ہنستا ہوا آیا, نانا ابو مزہ آ گیا, نانا ابو مزہ آ گیا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ اندر کھیلنے کی جگہ بنی ہوئی تھی, وہ انگریز میرے ساتھ کھیلتے رہے, میں ان کے ساتھ کھیلتا رہا. وہ تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ اسیسمنٹ کے لیے انہوں نے کچھ ایکسرسائزز بنائی ہوتی ہیں, وہ بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں اور بچے کے ریسپانس کو چیک کرتے ہیں, اس کی ڈیسیژن میکنگ کو چیک کرتے ہیں, اس کی انٹیلیجنس کو چیک کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ایجوٹینمنٹ. ایجوٹینمنٹ, ایجوٹینمنٹ کا کیا معنی؟ ایجوکیشن تھرو انٹرٹینمنٹ, کہ بچہ کھیل رہا ہوتا ہے مگر ایجوکیشن بھی اس کی ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تو ایک نیا کنسیپٹ تھا جو ہم نے وہاں سیکھا. تو بچہ کھیلا ان کے ساتھ جیسے کھیلتے ہیں اور خوش واپس آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک امریکن میرے پاس آیا, کہنے لگا جی کہ آپ کے بچے کی ہم نے اسیسمنٹ کر دی ہے, بچہ بہت ذہین ہے اور اس کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگرچہ اس کو زبان نہیں آتی, اس کو اگر تیسری کلاس ہی پڑھا دی جائے تو یہ اپنی تعلیمی معیار کی کمی کو پورا کر لے گا, اس کو دوسری میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اب چونکہ فیصلہ اچھا ہو گیا تھا تو مجھے خوشی ہو گئی. پھر میں نے سوچا کہ اس کو کہاں داخل کروائیں. میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ جو پرنسپل عورت تھی نا, اسی کے پاس لے جاتے ہیں, وہ عورت اس کا خیال بھی رکھے گی کہ یہ بچہ کلاس میں اچھے لڑکوں کے ساتھ رہے اور کوئی پرابلم نہ آئے. میں اسی کے پاس لے گیا. وہ رپورٹ پڑھ کے بڑی خوش ہوئی, کہنے لگی جی اچھا میں اس کو تیسری کلاس میں بٹھا دیتی ہوں. اس نے داخلہ دے دیا. میں مطمئن ہو گیا کہ بچہ اب سکول میں پڑھنے لگ گیا. 3 مہینے وہ بچہ امریکن سکول میں پڑھتا رہا. آپ سوچیں کہ لینگویج بیریئر بھی تھا, بچے کو اے بی سی بھی نہیں آتی تھی, اس نے نئے سرے سے ایک زبان سیکھنی تھی, اور ساتھ جو علمی فرق تھا اس کو بھی اس نے پورا کرنا تھا. اس بچے نے تیسری کلاس میں 3 مہینے پڑھا اور ایک دن ایک لیٹر لے کے گھر آ گیا. جب لیٹر میں نے پڑھا تو کلاس ٹیچر نے لکھا تھا یہ بچہ بہت ذہین ہے اور اس نے 3 مہینے میں اتنا پڑھ لیا ہے کہ یہ باقی کلاس کے تھوڑا آگے نکل گیا ہے. میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اب اس بچے کو 4تھے درجے میں داخل کر دیا جائے. تو میں نے بچے سے پوچھا کہ بھئی یہ لیٹر کیوں لائے؟ اس نے کہا کہ میری کلاس بڑھا دی گئی ہے, مجھے 4تھی کلاس میں داخل کر دیا گیا ہے اور یہ لیٹر انہوں نے ریکارڈ کے لیے گھر بھیج دیا ہے. ہمارا بچہ جو تیسری کلاس یہاں کے پرائمری اسکول میں پڑھ کے گیا تھا, وہاں 3 مہینے کے بعد وہ 4تھی کلاس میں داخل ہو جاتا ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اور 3 مہینے کے بعد جب سال مکمل ہوا تو یہ بچہ 4تھی کلاس میں پورے اسکول میں فرسٹ آ گیا. امریکہ